اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ گزشتہ رکوعات میں تحویل قبلہ کا بیان ہم نے سنا۔ جب قبلہ بدلا گیا، بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا، یہود مدینہ کو بڑا دکھ ہوا، بہت برا لگا، اور وہ ہر مجلس میں یہی تذکرہ کرتے کہ لو اس نے اپنا قبلہ بدل دیا ہے، لو انہوں نے اپنا منہ پھیر لیا ہے، اور کیا ایسے نبی کی بات کو مانا جائے جو کہتا ہے کہ کبھی ادھر منہ کرو، کبھی کہتا ہے ادھر منہ کرو، لہذا ہم ان کی بات نہیں مانیں گے۔ تو ہر مجلس کا خلاصہ، ہر محفل کی گفتگو یہی ہوتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمائیں اور ان سے کہا کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرنا اور ادھر کو پلٹنا اور ادھر کو پلٹنا، بس ساری نیکیوں کا خلاصہ یہ سمتیں، یہ جہتیں نہیں ہیں، سارا دین اسی کو بنا لیا۔ جیسے ہمارے یہاں کی صورتحال ہوتی ہے، جب بھی کوئی کسی کے بارے میں غلط فہمی کا علم ہوا، کسی پر کوئی الزام لگا، کسی کے بارے میں کوئی غلط بات معلوم ہوئی، تو اب نماز روزے سے زیادہ، حج عمرے سے زیادہ، زکوٰۃ سے زیادہ، اخلاق سے زیادہ سب سے بڑا فریضہ رہتا ہے اس غلط فہمی کی پبلسٹی کرنا، اس برائی کو عام کرنا سب سے بڑی نیکی اور عبادت۔ صبح شام ہر شخص کا وہی وظیفہ، موبائل آن کیا ہے، بس پکڑا ہے کہ اٹھا کر سارے گروپس میں فارورڈ کر دیا، اور جتنے ویب سائٹس اور سوشل سائٹس اور جتنے اپلیکیشنز ہمارے پاس، سب کے پاس شیئر کیا جا رہا ہے، جیسے ہم اسے سب سے بڑی عبادت جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا کام یہی ہے کرنا۔ یہودیوں کا وہی حال تھا کہ قبلے کا پروپیگنڈا اور پبلسٹی کے قبلہ انہوں نے بدل دیا، قبلہ انہوں نے بدل دیا، اسی کام میں لگے ہوئے۔ اللہ کہہ رہے کہ تمہارے پاس کوئی اور کام نہیں ہے، اسی کو تم نے سارا دین سمجھ لیا ہے، اور کوئی بات تمہیں سکھائی نہیں گئی، اللہ کے لیے کچھ اور بھی کرنے کی چیزیں ہوتی ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے ان آیات میں فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ کو، اپنے رخ کو پھیر لو مغرب کی طرف اور مشرق کی طرف، بلکہ نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ، ایمان جو لائے اللہ پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، تو ایمان کی فکر کرو اللہ پر، آخرت پر ایمان کی فکر کرو، والملائکہ، اور فرشتوں پر ایمان کی فکر کرو۔ اللہ پر ایمان کیسے ہونا چاہیے؟ اللہ کو اس کی ذات پر، اس کی صفات کے ساتھ ایمان لانا چاہیے، اس کا خیال رکھے، اللہ کی صفات کا علم حاصل کرو، اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو اس کا شریک مت کرو۔ آخرت کا دن برحق ہے، ہر شخص کی قیامت اس کی موت سے شروع ہو جاتی ہے، جیسے ہی انسان مرا ہے فقد قامت قیامتہ، اس کی موت یہاں سے شروع ہو گئی۔ تو آخرت پر، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ۔ فرشتے کون ہیں؟ فرشتے نورانی مخلوق ہے اللہ رب العزت کی، جو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ان کے اندر گناہ کا کوئی مادہ نہیں ہے، گناہ کا کوئی خیال نہیں ہے۔ جب سے انہیں اللہ نے بنایا ہے تب سے انہیں جو حکم دیا ہے وہ اسی حکم پر لگے ہوئے ہیں، اسی کام کے کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ ملائکہ، فرشتے، اور کتنے فرشتے ہیں ہمارے ساتھ دن رات، ہر لمحے ہر آن فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ تو ہمارے ساتھ وہ ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ پیدا ہوا ہے، ہر انسان کی پیدائش پر اس کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، وہ ایک فرشتہ۔ ہمارے نیکیوں کے اور گناہوں کے لکھنے والے فرشتے ہمارے ساتھ، حفظہ، ہماری حفاظت کرنے والے فرشتے ہمارے ساتھ۔ رات ہم آیت الکرسی پڑھ کے سوئے ہیں، اب رات بھر ہماری حفاظت ہو رہی ہے۔ صبح فجر کی ہم نے جماعت سے نماز پڑھ لی ہے، اب فجر سے لے کر رات تک ہماری حفاظت ہو رہی ہے۔
تو یہ سارے فرشتے ہماری حفاظت میں ہر وقت لگے ہوتے ہیں. والملائکہ، ان فرشتوں پر ایمان کہ اللہ رب العزت نے اپنے کاموں کے کرنے کے لیے کچھ مخلوقات نورانی بنائی ہے جنہیں فرشتے کہتے ہیں، اور وہ اپنے کاموں پر لگے ہوئے ہیں. والکتاب، اور کتابوں پر ایمان. کتاب تو کتاب ہی ہے، لیکن الکتاب، اس پر جو الف لام آیا ہے وہ حصر کا ہے، یعنی ساری کتابوں پر ایمان لانا. اللہ رب العزت نے ہمیں کیسا پیارا دین عطا کیا کہ ساری کتابوں پر جب تک ہم ایمان نہیں لاتے تب تک ہمارا ایمان قابل قبول نہیں. ہمیں عیسائیوں سے دشمنی ہوئی، انہوں نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی، ہم نے ان سے بات چیت کی، پھر طے ہوا کہ ٹھیک ہے تم بدلہ لے لو، ہم نے تمہارے نبی کے شان میں گستاخی کی، تم ہمارے نبی کی شان میں کر دو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جتنے وہ تمہارے نبی ہے ان سے بڑھ کر وہ ہمارے نبی ہے. حضرت عیسیٰ پر تمہارا ایمان نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے حضرت عیسیٰ پر. ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول و نبی ویسے مانتے ہیں جیسے انہیں ماننے کا حق ہے. ہم نہیں کریں گے ان کی شان میں گستاخی جب تک کہ ہم آمنت باللہ و ملائکتہ کے بعد و کتبہ اور و رسولہ نہیں کہہ دے تب تک ہمارا ایمان قابل قبول نہیں. ہمارے نبی نے ہم کو و رسول ہی نہیں سکھایا ہے، وہ رسول ہی سکھایا، سارے رسولوں پر ایمان. اگر وہ قرآن کی بے ادبی کرے اور کہے کہ ٹھیک ہے تم ہماری کتاب کی بے ادبی کر دو، تو ہم انجیل کی بے ادبی نہیں کریں گے، اس لیے کہ جب تک کہ ہم وہ کتب ہی نہ کہہ دے، وہ کتاب ہی نہیں وہ کتب ہی نہ کہہ دے، ساری کتابوں پر جب تک ایمان نہ لائے تب تک ہمارا ایمان قابل قبول نہیں. تو جس نبی نے ہمیں سارے رسولوں پر ایمان لانے کا حکم دیا، کسی نبی کو کم کر دینے پر ایمان ہمارا قابل قبول نہیں. ساری کتابوں پر ایمان لانے کا حکم دیا، جس میں سے کسی کتاب کو کم کر دینے پر ہمارا ایمان قابل قبول نہیں. ایسا اعلیٰ نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا، ایسی کامل شریعت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ کتاب پر ایمان لاؤ، والنبیین، سارے نبیوں پر ایمان لاؤ. اور کیا کرنا ہے نیکی؟ یہودیوں سے کہہ رہے کہ مغرب مشرق کیا لگا رکھا ہے تم نے؟ کعبہ بیت المقدس کا قبلہ ہنگامہ کیا لگا رکھا ہے؟ آت المالا، یہ نیکیاں کرو. آت المالا، اپنا مال دو. کسے دو؟ علی حبہ، اس کی محبت میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی محبت میں مال دو. اور دوسری تفسیر کی علی حبہ، مال کی محبت کے باوجود، تمہارے دل میں مال کی محبت ہے اس کے باوجود تم مال دو. کسے خرچ کرنا ہے؟ ذوی القربہ، قریبی رشتہ داروں کو، والیتامی، یتیموں کو، والمساکین، اور محتاجوں کو. محتاج کون؟ جو یتیم تو نہیں ہے لیکن اس کے پاس روزگار کا وہ موقع، وہ حالات نہیں ہے جس سے اس کی ضروریات پوری ہو جائے. کثیر العیال ہے، غریب آدمی ہے، بال بچے زیادہ ہے، انکم کم ہے اور خرچ زیادہ ہے، ایسے شخص کو دو. یہ مساکین کے مطلب ہے، مسکین کی جمع مساکین. وابن السبیل، مسافر کو دو. مسافر کون؟ اپنے گھر پہ وہ مالدار ہے لیکن سفر میں اس پر حالات آ گئے، وہ پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے. اب جتنی اس کی یہاں ضرورت ہے وہ ضرورت پوری کر دو. آج تو زمانہ ترقی کا زمانہ ہے، آج فون کر کے اکاؤنٹ میں گھر سے پیسہ وغیرہ منگا سکتا ہے، تو اتنا اس کا کام کر دو جتنے کی اس کو ضرورت ہے. وابن السبیل، مسافر کی ضرورت پوری کرو. والسائلین، مانگنے والوں کو دو، جو مانگ رہے ہیں انہیں دو لیکن اللہ کے لیے دو. مانگنے والوں کو اللہ کے لیے دینے کا ایک ادب ہے، ایک قاعدہ ہے، ایک اصول ہے. جو اللہ کو راضی کرے گا اسے دو، یا اس کی ضرورت پوری کرنے سے اللہ راضی ہوں گا اسے دو. آج کے مانگنے والے ہمیں پتہ ہے یہ لے جائیں گا تو شراب پئیں گا، ہم اسے دے رہے ہیں تو اللہ کو ناراض کرنے والے کام میں اس کی مدد کر رہے ہیں. وہ جائیں گا تو سٹے پہ لگائیں گا، وہ جائیں گا جوا کھیلیں گا، وہ جائیں گا تو ایسے ہی حرکتیں کریں گا. جب ہمیں پتہ ہے اسے دیں گے تو اللہ کو ناراض کرنے کے کام میں ہم اس کی مدد کر رہے ہیں. ضرورت پوری کرو، جس کی ضرورت پوری کرنے پہ اللہ راضی ہو رہا ہو، خوش ہو رہا ہو، یا پھر وہ شخص نیکی کے کام میں مال خرچ کرنے والا ہو اسے دو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جان پہچان والے
نیک مسلمان کو جو ضرورت مند ہے اسے دو، لباس اسے پہنایا تاکہ وہ جب جب لباس پہن کر نماز پڑھے تو ہمیں بھی ثواب ملے، ڈریس اسے دو جب جب وہ ہمارا دیا ہوا تحفہ لباس پہن کر ذکر کرے تلاوت کرے ہمیں اسے اس کا ثواب مل رہا ہو۔ محلے کے اندر غریب آدمی مسجد میں آنے سے شرماتا ہے، آتا ہے تو ڈر ڈر کر رہتا ہے اس لیے کہ کپڑے کم ہیں، پھٹے پرانے میلے کچیلے ہیں، اسے اچھے کپڑے پہناؤ تاکہ وہ آئے مسجد میں نمازیں پڑھے تلاوت کرے عبادت کرے ہمیں ثواب مل رہا ہو۔ غریب کو کھلاؤ تاکہ وہ کھائے اللہ کا شکر ادا کرے تو اللہ کا نام لے کھانے کر ہمیں بھی ثواب مل رہا ہو۔ جنہیں دے کر وہ بدماشی کرے وہ شیطانیت پر اتر آئے ہم انہیں دیں گے، ایسے میں ہمیں کہاں ثواب ملے گا؟ ہمارا صدقہ قبول ہو یہ ضروری ہے، اس لیے یہ تحقیقات کرنی چاہیے، یہ معلومات کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان مسکین کے اندر جیسے بیوائیں بھی آ جاتی ہے، بیواؤں کی مدد و اعانت کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اس کے لیے دینا، اس کا بھی قرآن کریم میں حکم دیا گیا ہے، حکم ہے۔ لیکن بیوہ کی ضرورت پوری کرنی ہے، ہم نے اندازہ لگانا چاہیے، معلومات کرنی چاہیے کہ بیوہ کو ضرورت بھی ہے یا نہیں، ورنہ شوہر کا پیسہ آیا ہے اور اس کی میراث میں سے حصہ ملا ہے تو بیوہ تو خوب خوشحال ہے، 7 16 10 تولہ اس کے پاس سونا ہے اور ہم اسے مال دے رہے ہیں اس کی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے، زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو، تو اس کے پاس تو ہے، ایک گھر ہے، ضرورت کا بنگلہ کھڑے کرنے کے لیے ہم اسے زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو کہاں ہم مال دے رہے ہیں، کہاں ہم صدقہ کر رہے ہیں، کہاں ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ اگر اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دے رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ہمارے مال کی اس کو ضرورت ہے، اگر ضرورت نہیں ہے ہمارے مال کی تو ہرگز زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ یتیم ہے، ٹھیک ہے، یتیم کو زکوٰۃ دینے کی اجازت ہے، جائز ہے، لیکن یتیم ضرورت مند ہو تو، یتیم خود زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور ہم یتیم کہہ کر اسے زکوٰۃ دے رہے ہیں، اسے صدقہ دے رہے ہیں، تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اس کو ضرورت ہونی چاہیے، ضرورت مندوں میں پہلے کسے دیکھو تو ہے یتیم کو دیکھو، محتاج کو دیکھو، بیواؤں کو دیکھو، بے سہارا لوگوں کو دیکھو، انہیں دیکھ کر ان کی مدد کرنا۔ ہمارے یہاں اس سال تو اور زیادہ ہنگامہ رہا ہے، فیک مانگنے والے اور بڑے بڑے اپنے اکاؤنٹ اور بیلنس جمع کرنے والے بھرنے والے کتنے سارے پکڑے گئے ہیں، ان کی خوب پبلسٹی ہوئی ہے، تشہیر ہوئی ہے، یہ عام چیز سالوں سے چلی آ رہی ہے۔ غیر مسلم عورتیں برقعے پہن کر، غیر مسلم مرد داڑیاں رکھ کے ٹوپیاں پہن کر، دستیاں رومال گلے میں سر پر ڈال کر، ساری نشانیاں علامتیں اپنی چھپا کر ہماری زکوٰۃیں لے جا رہے ہیں۔ ہماری زکوٰۃ ہرگز ادا نہیں ہوں گی، اس لیے کہ زکوٰۃ ادا ہوتی ہے صرف مسلمان کو دینے سے، غیر مسلم کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ صدقہ نفلی اگر دے رہے ہیں، فطرہ اگر دے رہے ہیں غیر مسلم کو، وہ ادا ہو جائے گا۔ صدقہ غیر مسلم ضرورت مند محتاج کو دیں گے، ثواب ملے گا۔ فطرہ صدقہ فطر اگر غیر مسلم محتاج کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دیں گے وہ بھی قبول ہوگا، اس پہ بھی اجر ملے گا۔ لیکن محتاج کو، ضرورت مند کو یہ لے جا کر شراب شباب و کباب میں ہمارا مال ضائع کرے اڑائے، ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ تو ضرورت مند غیر مسلم کو بھی نہیں دی جا سکتی، چاہے کتنا ضرورت مند ہو اسے نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے مالداروں کو جو اللہ رب العزت نے مال عطا کیا ہے ان سے ایک خاص مخصوص رقم لے کر مسلمانوں کے غریبوں کی محتاجگی اور ضرورت مندی کو دور کیا جائے، یہ زکوٰۃ کا مقصد ہے۔ اس لیے زکوٰۃ اہتمام سے اپنے جان پہچان والے پہلے دیکھے جائے، ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے، اپنے قریب والوں کو جانا جائے، جانچا جائے، پھر بچ جائے تو پھر آگے بڑھے، آگے کی معلومات لے، ساری چیزیں کرے۔ اس طرح سے والسائلین مانگنے والوں کا بھی خیال رکھو، وفی الرقاب اور گردنوں کے آزاد کرانے میں زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ کیا ہے گردنوں کے آزاد کرانے میں؟ زمانے ماضی میں جب غلام ہوا کرتے تھے اور انسانوں کو خریدا بیچا جاتا تھا،
انہیں آزاد کرنے کے لیے ایک قیمت غلام کو دی جاتی تھی کہ جاؤ تم اپنے مالک سے کہو، آقا سے کہو کہ آپ کتنا پیسہ لے کر مجھے آزاد کر دیں گے، وہ کہے اتنا اتنا پیسہ دے دو تم آزاد، یہ زکوٰۃ کا پیسہ انہیں دیا جاتا، جاؤ یہ پیسہ دو اور اپنے مالک سے آزاد ہو جاؤ۔ تو وہ پھر رقاب، غلاموں کی آزادی کا مسئلہ، آج تو غلام نہیں ہے، لیکن مفسرین نے غلاموں کی آزادی کے سلسلے میں آج کے زمانے میں بیجا ناجائز ظلماً مقدمات میں پکڑے ہوئے، جیلوں میں ٹھوسے ہوئے مسلم بچوں، نوجوانوں، بزرگوں، علماء، ان کی رہائی کے لیے زکوٰۃ کا مال دینے کا مصرف رقاب بیان کیا ہے۔ اس ٹائم غلام آزاد ہوتے تھے، آج ہمارے یہ قیدیوں کو آزاد کرنا، جو لوگ اس محنت میں لگے ہوئے ہیں ان کے پاس مال دینا، پیسہ دینا، تاکہ یہ سال بھر سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ مسلمانوں کو اور خاص طور سے قابل بچوں کو، پڑھ لیا لکھ لیا ہے، کسی بچے کے اندر کوئی خوبی ہے، کوئی کمال ہے، اس کے اندر قیادت کی، لیڈنگ کی صلاحیت ہے، اس کے اندر کوئی کریٹیو صلاحیت ہے، کچھ کر گزرنے کا اس کے اندر جذبہ ہے، قوم کی ہمدردی، قوم کا جذبہ اس کے اندر مجزن ہے، رونما ہے، اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ سوشل ورک میں اٹھتا بیٹھتا پھرتا ہے، ایسے بچوں پر نگاہیں ہیں، جب موقع ملے تب ہاتھ ڈالنے کی، انہیں پریشانیوں میں، مصیبتوں میں گرفتار کرنے کی، ان کی سازش ہے، ان کی محنتیں جاری و ساری ہے۔ مسلمان اس سے دبتا تو نہیں ہے، مسلمان اپنے کام اور فریضے سے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے بیٹھتا نہیں ہے، مسلمان کو کام ملا ہے، یہ لگا رہتا ہے۔ جب یہ باہر ہوگا تب باہر کام کریں گا، جب یہ اندر جائیں گا اندر کام کریں گا۔ مسلم کہتے کس سے ہے؟ جو آن ڈیوٹی ہے اسے مسلم کہتے ہیں، جہاں اس کا ٹرانسفر ہوا وہاں آن ڈیوٹی ہے، اسے ہی تو مسلم کہتے ہیں۔ اللہ کی مشیت سے، اس کے ارادے سے، اس نے اگر سمندری جہازوں میں ہمارا انتخاب کیا تو وہاں ڈیوٹی پر ہوں گے، اس نے شہروں کے لیے منتخب کیا وہاں ہوں گے، دیہاتوں کے لیے کیا، ملٹری ایریے کے لیے کیا، آزادی کے لیے کیا، غلامی کے لیے کیا، جہاں کہیں رب نے ہمیں اپنی مصلحت سے، اپنی حکمت سے بھیجا وہاں آن ڈیوٹی رہنا، اپنے رب کی طرف سے دی گئی ذمہ داری کو ادا کرنا، یہ ہے اسلام، یہ ہے ایمان، اسے کہتے ہیں مسلم اور مومن۔ تو ہم تو وہاں بھی کام کریں گے، لیکن بقیہ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی آزادی کی، ان کی رہائی کی فکر کرے، اس میں مال صرف کرے۔ بات زکوٰۃ کی آئے تو زکوٰۃ بھی اس کے لیے دے، زکوٰۃ کا ایک مصرف وہ بھی ہے۔ تو نیکی کے یہ کام کرو۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، یہودیوں نماز بھی نیکی کا کام ہے، وہ کرو۔ کیا قبلے کے پیچھے پڑے ہو؟ اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، یہ بہت بڑی عبادت اور نیکی۔ وآت الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ ابھی اوپر بات چل رہی تھی غریبوں کو، مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، رشتہ داروں کو دو، اور بعد میں زکوٰۃ کا الگ سے حکم آیا۔ تو کیا پتہ چلا؟ زکوٰۃ الگ ہے، اوپر جو باتیں بیان کی گئی وہ صدقات نافلہ میں سے ہے، وہ الگ ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کو زکوٰۃ ہی میں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ رشتہ داروں کی ضرورت پوری کرنا ہے، مولوی صاحب زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیا رشتہ داروں کو؟ زکوٰۃ دوسروں کے لیے رکھو، رشتہ داروں کو اپنا مال کھلاؤ، جو ہم اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں وہ کھلاؤ۔ رمضان میں حافظ صاحب کے ہدیے کے واسطے زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیا؟ اپنے بچوں کو جو کھلاتے ہیں، حافظ قرآن کو اپنے بھائی کی طرح، مسجد کے امام کو اپنے بچوں کی طرح، اپنے گھر کے فرد کی طرح وہ حلال پاکیزہ مال کھلاؤ جو خود کھاتے ہو۔ اپنے بچوں کو مال کھلا رہے، مسجد کے امام کو میل کھلا رہے۔ یہ ہے ہماری قرآن سے محبت، یہ ہے ہماری مسجد سے محبت، یہ ہے ہماری اللہ اس کے رسول کی دینی تعلیمات سے نسبت، کہ ان کے واسطے زکوٰۃ کے مسئلے پوچھے جا رہے ہیں۔ زکوٰۃ نہیں دینا ہے، ہاں اگر اس میں کوئی امام ضرورت مند ہے، محتاج ہے، پتہ ہے کہ اس کے حالات ویسے ہیں، بہت سارے گاؤں دیہات سے آئے ہوئے ہوتے ہیں جن کا پیچھے کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جن کے گھر کے مسائل، حالات، ساری چیزیں ہوتی ہے، بڑے بڑے سالانہ خرچے ان کے ماہانہ تنخواہوں سے پورے نہیں ہوتے۔ اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، تو ذاتی طور پر انہیں دیا جائے،
ٹوٹل مسجد کے اماؤنٹ میں نہ جمع کیا جائے، اس لیے کہ اس سے بہت سارے وہ کام بھی کیے جاتے ہیں جس میں زکوٰۃ کا مال نہیں چلتا. جیسے مسجد میں بڑا اماؤنٹ جمع ہو گیا ہے، اب مشورے سے طے ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی دینا ہے، دوسرے کچھ مینٹیننس کا کام بھی کر لینا ہے، تو مسجد کا مینٹیننس زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں چلے گا. مسجد کی تعمیر میں، اس کی ترقی میں، اس کے لائٹس وغیرہ، یہ ساری چیزوں میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں جائز ہے. تو زکوٰۃ کا پیسہ مسجد کے تعاون کے اندر نہیں دینا ہے. جو ضرورت مند ہے انہیں دے دیجئے، سب کے اماؤنٹ میں بالکل نہیں دینا چاہیے. پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں مسجد سے جڑی ہوئی، اس لیے خاص طور سے اس کا خیال ہے. اچھا، ایک بات اور یہ ہے کہ زکوٰۃ اگر کسی کو دے رہے ہیں تو زکوٰۃ کہہ کر دینا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ دے رہے ہیں ہم آپ کو، یہ کہہ کر دینا ضروری نہیں ہے. پتہ ہے ہم کو کہ زکوٰۃ وہ لینے کے لائق ہے. کون زکوٰۃ لینے کے لائق ہے وہ سمجھ لیجئے. ایک جملے میں جو زکوٰۃ دینے کے لائق نہیں ہے وہ زکوٰۃ لینے کے لائق ہے. جو دینے کے لائق نہیں وہ لینے کے لائق ہے. لیکن کتنا دینا ہے؟ جتنی ضرورت ہے اتنا دینا ہے، یہ سمجھ لیں. اب کوئی زکوٰۃ دینے کے لائق نہیں ہے تو اتنا دیجئے جتنے میں اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے. اسے کھڑا کر دیجئے، اسے اپنے قدموں پر کھڑا کر دیجئے، اسے روزگار سے لگا دیجئے. اب زکوٰۃ کہہ کر مت دیجئے، اگر کسی کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچے گی، اسے کسی غیرت مند شخص کے دل کو برا لگے گا کہ دیکھو اللہ ہم پر آج ایسے حالات آئے ہیں کہ آج لوگ ہمیں زکوٰۃ دے رہے ہیں. تو اگر کسی کو برا لگ رہا ہے تو زکوٰۃ کہہ کر مت دو، اسے ہدیہ کہہ کر دے دو، اس کو تحفہ کہہ کر دے دو، اس کو عطیہ کہہ کر دے دو. زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. اور نیکی کے کام کیا ہے؟ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اپنے عہد اور وعدوں کو پورا کرنے والے. اذا عاہدوا، جب وہ عہد کرتے ہیں، جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدے پورے کرنا یہ نیکی کا کام ہے، یہ کرو. والصابرین فی البأساء والضراء، تکلیفوں میں، مشقتوں میں صبر کرنا یہ نیکی کا کام ہے. بأسا کسے کہتے ہیں؟ بأسا وہ مصیبت جو مالی اعتبار سے انسان پر آتی ہے، مال کی مصیبت. اور ضراء کہتے ہیں جان کی مصیبت. کسی کے اوپر مالی مشقتیں، پریشانیاں آ جائے، اس میں اس کی مدد کرنا، یہ بأسا میں مدد کرنا ہے. کسی پر مالی مصیبت اور تنگی آئے، وہ اس پر صبر کر لے تو صبر بالبأسا اس میں داخل ہے. اور کسی پر جانی مصیبت آئے، وہ جانی تکلیف اور مصیبت اور بیماری اور پریشانی پر صبر کرے، وہ ہوں گی ضراء. تو ہر جانی اور مالی مصیبت میں صبر کا پیمانہ نہ بھرنے دینا، اللہ رب العزت کی تقدیر سے، اس کے فیصلے سے راضی ہو رہنا، یہ بڑے نیکی کا کام ہے. وحین البأس، اور میدان جنگ میں صبر کرنا. جب جنگ کے میدان میں پہنچو، بأس یعنی جنگ. حین البأس، جس وقت میدان جنگ، میدان کارزار سجا ہوا ہو، وہاں دشمن کی طرف سے تکلیف پہنچے، وہاں سفر میں اذیت سے، تھکن سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے، اس پر صبر کرنا، یہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی چیز، بڑا نیکی کا اور خیر کا کام. اور بات صاف ہے، جنگ کوئی پھولوں کی سیج تھوڑی ہوتی ہے، جنگ تو مشقتوں ہی کا کام ہوتا ہے. میدان جہاد تو بڑی تکلیفوں اذیتوں سے گزر کر ہی کرنا ہوتا ہے، اس میں صبر کرنا. وحین البأس، یہ سارے نیکی کے خیر کے کام کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اللہ فرما رہے اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، یعنی جنہوں نے اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا. مومنوں نے کہا کہ اے اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، پھر یہ نیک کام کیے، تو اللہ کہہ رہے کہ ہاں تم ہیں ایمان والے. تم نے کہا نا ایمان لائے، تم ہو ہمارے وعدے کو پورا کرنے والے، ہم سے کیے وعدے کو پورا کرنے والے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی ہے اللہ سے ڈرنے والے، تقوی والے. ایک مضمون یہاں مکمل ہوا. ایک انتہائی جامع مضمون اگلی آیت میں آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو تم پر فرض کیا گیا ہے قصاص، تم پر فرض کیا گیا ہے قصاص اپنے مقتول کے بدلے میں. اسلامی مملکت میں جب کسی کو قتل کر دیا جاتا تو اس قاتل کو اس قتل کے بدلے میں قتل کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں قصاص.
تو قصاص فرض ہے، کتبہ فرض کیا گیا ہے۔ قصاص کی کیا ترتیب ہے؟ قصاص کی ترتیب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قتل کر دیا ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ قاتل کے رشتہ دار مقتول کے وارثین سے معافی کی درخواست کریں گے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیا جائے۔ اگر وہ معاف کر دے تو بہت اچھی بات، اگر نہیں معاف کرے تو پھر ان سے درخواست کی جائیں گی کہ آپ اس قتل کے بدلے میں ہم سے دیت لے لیجئے۔ دیت کیا ہوں گی؟ دیت 100 اونٹ ایک شخص کی دیت، اگر دینار میں لے رہے ہیں تو 1000 دینار ایک قتل کی دیت، اس کے بدلے میں، خون کے بدلے میں جو پیسہ دیا جائے گا مقتول کے رشتہ داروں کو، اور درہم میں لے رہے ہیں تو 10,000 درہم۔ تو اونٹ، دینار، درہم، اس میں تو یہ مقدار ہے متعین کی گئی ہے۔ اب اس اعتبار سے ہم اپنے روپیز میں اس کو کنورٹ کر لیں، سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنا پیسہ ایک شخص کی دیت میں۔ لیکن اگر مقتول کے وارثین دیت کے لیے بھی تیار نہ ہو، وہ کہہ دے کہ ہم تیار نہیں ہیں، نہ معاف کریں گے نہ پیسہ لیں گے، ہم کو تو ہمارے بچے کے قاتل کو قتل کرنا ہے، وہ نہیں رہیں گا دنیا میں، اس کے بعد تیسرے نمبر پر بات آتی ہے قصاص کی، اس کے بدلے میں اسے قتل کر دیا جائے۔ نماز جمعہ کے بعد مملکت اسلامیہ میں، ریاست اسلامی میں سر عام پورے مجمع کے سامنے قاتل کا سر قلم کر دیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں قصاص۔ تو یہ قصاص کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور اس میں قانون کیا ہے؟ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ زمانے جاہلیت میں ترتیب ایسی ہوتی کہ اگر کوئی غلام کسی آزاد کو قتل کر دیتا تو مقتول کے وارثین کہتے کہ یہ تو غلام تھا جس نے ہمارے آزاد کو قتل کیا، غلام آزاد کے برابر نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہم 2 غلاموں کو قتل کریں گے، ایک آزاد کے بدلے میں 2 غلام، جس نے مارا اس کو بھی قتل کر دیں گے اور ایک بیچارے بے گناہ کو بھی قتل کر دیں گے۔ ایسا ہوتا۔ بعض طریقہ یہ ہوتا کہ کسی عورت نے کسی مرد کو قتل کر دیا ہے تو عورت کا حصہ آدھا ہے، مرد کا ڈبل ہے، تو زمانے جاہلیت میں لوگ کہتے کہ ایک عورت نے قتل کیا ہے تو ہم ایک عورت کو قتل نہیں کریں گے، ہمارے مرد کے بدلے میں ہم 2 عورتوں کو قتل کریں گے۔ قرآن مجید نے قانون بیان کیا، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، برابری کی جائیں گی، کوئی ڈبل نہیں۔ غلام نے غلام کو قتل کیا، ایک ہی کو قتل کیا جائے گا، غلام نے آزاد کو قتل کیا، ایک ہی کو قتل کیا جائے گا، آزاد نے غلام کو قتل کیا، ایک ہی کو قتل کیا جائے گا، عورت نے مرد کو کیا تو بھی ایک ہی عورت، جس نے قتل کیا اسے قتل کرنا۔ یہ انصاف ہے، اسلام کا یہ فیصلہ ہے، کوئی ایک کے بدلے 2، کوئی بڑا چھوٹا نہیں، اس میں کوئی غلام اور آزاد، مرد اور عورت کی کوئی افضلیت اور تخصیص نہیں۔ فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ آگے اللہ فرما رہے فمن عفی له من اخیہ شیء، اگر مقتول کے وارثین قاتل کو معاف کر دے، فمن عفیہ معاف کر دیا جائے، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، جسے قتل کر دیا گیا ہے ان لوگوں کی طرف سے اگر معاف کر دیا جائے تو فاتباع بالمعروف، تو پھر معروف طریقے سے، اخلاق کے ساتھ، طریقے سلیقے کے ساتھ رہا جائے گا، ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ یعنی معاف کر دیا، مقتول کے وارثوں نے معاف کر دیا، ٹھیک ہے معاف ہو گئے، چلے گئے، اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد جا کر اس کے قتل کرنے والے کو، قاتل کو قتل کر دیا۔ پولیٹکس، سب کے سامنے تو معاف کر کے واہواہی لے لی اور جا کر پھر ادھر اس کا ایکسیڈنٹ کرا دیا، اس کو مروا دیا قاتل کو۔ معاف تو کر دیا تھا ہم نے اپنے مفادات کے لیے، اپنی واہواہی کے لیے، اب الیکشن آنے والا ہے اس غرض سے ووٹ جمع کرنے کے لیے معاف تو کر دیا ہم نے، لیکن ایسے کیسے اسے معاف کریں گے؟ قتل کر دیا، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ فاتباع بالمعروف، اب معروف طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اب غلط حرکت نہیں ہونا چاہیے۔ واداء الیہ باحسان، اور دیت اگر طے ہو گئی ہے تو پھر دیت احسان کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ انہیں ان کی دیت دے دینی چاہیے۔
اس میں ستانا نہیں چاہیے. دیت طے ہو گئی, 10,000 درہم دیت طے ہو گئی. اب 10,000 درہم کے لیے انہیں اپنا نوکر بنا دیا ہے, چکر لگانے کے لیے, آفس پر بار بار آنے کے لیے. جیسے کوئی قرض لیا تھا, کوئی بھیک مانگنے کے لیے آ کر کھڑا ہوا ہے, وہ بھیک اسے دے رہے ہیں. ایسے نہیں. فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. اللہ فرما رہے ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ, تمہارے رب کی طرف سے تمہیں یہ سہولت مل گئی ہے, اس کا شکر ادا کرو. معافی مل گئی, دیت مل گئی, تمہاری جان بچ گئی, اس کا شکر ادا کرو. یہ اللہ کی طرف سے آسانی ہے, یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے, اس کا شکر ادا کرو. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. اس کے بعد اگر کوئی یہ قانون طے ہو گیا, اس کے بعد اگر کوئی زیادتی کرے گا, آگے نکلے گا, اللہ کا اس کے لیے عذاب ہوگا. ایک بات یہ سمجھنی چاہیے, مقتول کے وارثین اگر معاف کرے تو معافی ہوں گی. حاکم وقت معاف کر رہا ہے, جرمانہ لے لیے, گورنمنٹ نے جمع کر لی اور معافی ہو گئی. ہرگز معافی نہیں ہوں گی. وکیلوں کو کھلا دیا, جج کو کھلا دیا, اور پھر گورنمنٹ نے, عدالت نے معاف کر دیا, باعزت بری کر دیا قاتل کو, یہ بالکل معافی نہیں ہوں گی. انہیں اجازت ہی نہیں ہے معافی کی. حاکم وقت کا اختیار ہی نہیں ہے, جس پر ظلم ہوا وہ معاف کرے گا. مقتول کے وارثوں پر, جو مر گیا, مارا گیا ہے, اس کے وارث اگر معاف کریں گے تو ہی معافی ہوں گی. کتنا ہی بڑا حاکم کیوں نہ ہو, وہ معاف نہیں کر سکتا. آگے قصاص کی تعریف اللہ فرما رہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے عقل مندو, قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. قصاص میں کیسی زندگی ہے؟ سارے مجمع کے سامنے قاتل کو لا کر قتل کر دیا گیا. اب جب کسی بستی میں لڑائی ہوں گی, گالی گلوج ہوں گی, لڑائی جھگڑا ہوگا, انسان ہاتھ اٹھانے کے لیے کب کپائیں گا, ڈرے گا. ایک لگاؤں مر گیا تو میری بھی جان جائے گی. یہ تو ایک گلی میں مارا گیا, مجھے تو سر عام سارے مجمع کے سامنے قتل کیا جائے گا. جیسے ہی کسی بستی میں ایک قصاص لیا گیا, کسی قاتل کو سزا دی گئی, ساری بستی میں امن ہی امن, ساری بستی میں شانتی ہی شانتی. اسے اللہ کہہ رہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ. قصاص میں زندگی ہے. کتنی خوبصورت بات ہے اسلام کی, اندازہ لگائے. اسلام کے دائرے میں جو چیز آ گئی وہ حسین ہو جاتی ہے. جس شے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی مہر لگ جائے, اسٹمپ لگ جائے, اس میں حسن آ جاتا ہے. پھر وہ قتل ہی کیوں نہ ہو. قتل کو تو ہر شخص برا سمجھتا ہے. قرآن نے خود کہا من قتل مؤمنا فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے ایک جان کو, من قتل نفسا, جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا, فکأنما قتل الناس جميعا, گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا. تو قتل تو اتنی بری چیز ہے, اور ہر سماج میں بری چیز ہے. ہر مزاج کا, ہر رنگ و نسل کا شخص قتل کو برا سمجھتا ہے, لیکن قاتل کو سب کے سامنے لا کر مارنے کو ہر شخص اچھا سمجھتا ہے. تو یہ ہے حیات. اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی مہر لگ گئی. اب قصاص فرض ہو گیا, اب قصاص میں حیات آ گئی. محبت کرنا ہر شخص اچھا سمجھتا ہے, اور نفرت کو ہر شخص برا سمجھتا ہے. لیکن وہ نفرت اگر اللہ کے لیے ہو تو وہ نفرت بھی حسین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ, جو اللہ کے لیے محبت کرے, ومن ابغض للہ, اور جو اللہ کے لیے نفرت کرے, بغض رکھے, فقد استکمل الایمان, اس کا ایمان مکمل. تو نفرت بھی خوبصورت ہے, کب؟ جب اللہ کے لیے ہو. دینا یہ تو سب اچھا جانتے ہیں, روک لینے کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا. کسی کا بھلا کرنا ہر ایک اچھا سمجھتا ہے, کسی کی نیکی سے ہاتھ روک لینا ہر ایک برا سمجھتا ہے. لیکن اگر یہی کام اللہ کے لیے ہو, من اعطا للہ, جو اللہ کے لیے دے, ومن منع للہ, اور جو اللہ کے لیے نہ دے. جس کو دینا اللہ کے لیے اچھا ہے اسے دے, اور جسے نہ دینا اچھا ہے اسے نہ دے. جیسے ابھی بات ہوئی, جائیں گا شراب پیئیں گا, جائیں گا والدین کی نافرمانیاں کریں گا, جائیں گا مال آ گیا ظلم زیادتی کریں گا, اسے نہ دینا اللہ کے لیے ہاتھ روک لینا ہے. اس میں اللہ ثواب دیں گے, اس میں نیکی ملیں گی, اس میں ایمان کی تکمیل ہوگی.
لہٰذا زیادتی نہیں کرنا ہے، قانون میں رہنا ہے، اور قصاص میں زندگی ہے۔ اے عقل مندو لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی والے بن جاؤ اور شاید کہ تمہاری جان بچ جائے، قصاص سے تمہاری جان بچ جائیں گی، اگلی بار کسی کا قتل کرنے کی قاتل کو ہمت نہیں ہوگی۔ ایک قانون یہ بیان فرمایا۔ اب پھر ایک تیسرا قانون اسی رکوع میں بیان کیا جا رہا ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ کتب علیکم، فرض کیا گیا ہے تم پر، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کے پاس موت آئے، موت کا وقت آئے تو اس وقت تم پر فرض ہے، اگر تم نے ان طرح کا، اگر تم نے چھوڑا، خیرن، خیر یعنی مال، پیسے کو، مال کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ خیر کہا ہے۔ اگر تم نے خیر چھوڑا ہے، مال چھوڑا ہے، تو تم پر فرض ہے، کیا فرض ہے؟ الوصیت، وصیت کرنا۔ زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے اور میراث فرض ہونے سے پہلے، میراث کے مسائل جب نہیں آئے تھے، میراث فرض ہونے سے پہلے وصیت فرض تھی۔ کس کے لیے وصیت؟ للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، نیکی کے ساتھ۔ لیکن جیسے ہی وصیت کا قانون، جیسے ہی میراث کا قانون آیا، وصیت کا حکم جو فرض تھا یہ منسوخ ہو گیا۔ تو ہم اس آیت پر عمل نہیں کر سکتے، اس آیت پر ہم ثواب حاصل کریں گے، لیکن فرضیت اس کی ختم ہو گئی ہے، وصیت کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں وصیت کا حکم ہوا ہے، وصیت کو مستحب قرار دیا ہے، ہر ہفتے اپنی وصیت اپڈیٹ کرنا چاہیے، ڈائری میں لکھنا چاہیے کتنے لوگوں سے قرضہ آنا باقی ہے، کتنے لوگوں کا دینا باقی ہے، ہمارے کس کس پر کیا کیا حقوق ہے، ہم پر کن کن لوگوں کے حقوق ہے، اس کو اپڈیٹ کرنا ہر ہفتے۔ جیسے ہمارا مال بڑھ جائے اس کی وصیت کر دینا، جیسے کسی کا قرض لینا دینا ہو جائے، ادا ہو جائے، اس کو کٹ کر دینا، ہر ہفتے اس کو اپڈیٹ کرنا وصیت۔ لیکن فرض نہیں رہی وصیت، ورنہ پہلے فرض تھی۔ دوسری چیز، پہلے وصیت فرض تھی کس کے بارے میں؟ والدین کے بارے میں، قریبی رشتہ داروں کے بارے میں۔ اب جب میراث آ گئی تو اب وصیت والدین کے بارے میں نہیں چلے گی، اب وارثوں کے بارے میں وصیت نہیں چلے گی۔ یہ وصیت کیا ہے سن لیجئے۔ انسان نے مال چھوڑا، جو وصیت کرنا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جو منسوخ ہو گئی وہ تو الگ تھی۔ ایک انسان کے پاس جتنا مال، جتنی جائیداد، جتنی پراپرٹی ہے، اس کا 1/3 حصہ، 1/3 حصہ اس میں وصیت کی جا سکتی ہے کہ میرے 1/3 حصے میں فلاں مسجد میں اتنا مال دے دو، فلاں مدرسے میں اتنا مال دے دو، فلاں یتیم خانے میں اتنا مال دے دو، فلاں مسافر خانے میں اتنا لگا دو، فلاں نیکی کے، خیر کے، فلاح کے، صلاح کی تنظیم میں، تحریک میں فلاں شخص کو اتنا اتنا دے دو۔ 1/3 میں انسان وصیت کر سکتا ہے، 2/3 میں نہیں کر سکتا، بغیر اجازت کے۔ 1/3 میں بغیر اجازت کے کر سکتا ہے۔ اجازت کس کی؟ وارثوں کی۔ وارثوں کی اجازت کے بغیر 1/3 مال میں وصیت کریں گا۔ 3 لاکھ روپیہ اگر کسی نے چھوڑا تو 1 لاکھ روپے میں وہ وصیت کریں گا کہ میرے 1 لاکھ میں 50,000 ان کو، 30,000 ان کو، 20,000 ان کو۔ بقیہ جو 2 لاکھ ہے یہ وارثوں کا حق ہے، وارثوں کا حصہ ہے۔ اس وصیت میں ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میرا ایک بچہ فرما بردار بڑا لائق ہے، 1/3 میں اس کے لیے وصیت ہو رہی ہے، اس کے لیے وصیت نہیں چلیں گی۔ وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، وارثین کے علاوہ کے لیے وصیت ہے۔ اب اس میں پھر وارثوں کی تقسیم ہوں گی 2/3 میں، کتنی؟ اگر شوہر کا انتقال ہوا، اس نے مال چھوڑا تو بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، بیٹا بیٹی دونوں ہیں ان کے لیے، کوئی نہیں ہے مال بچ رہا ہے اب بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے۔ اس طرح سے وصیت کا، میراث کا پورا ایک قانون ہے جو انشاءاللہ 4تھے پارے میں آگے آ رہا ہے۔ تو وصیت پہلے فرض تھی، بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہوئی، اب وصیت مسنون ہو گئی، مستحب ہو گئی۔ حقا علی المتقین، یہ حق ہے متقین پر۔ فمن بدلہ، اب وصیت کے بارے میں 2 آیتوں میں بڑی بہترین انداز سے رہنمائی کی جا رہی ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، مرنے سے پہلے کسی نے وصیت کیا، ایکسیڈنٹ ہوا، بس آخری لمحات میں جو اس نے باتیں کہی ہے، میرے بچوں سے یہ کہہ دو۔ فمن بدلہ، جس نے بدل دیا وصیت کو، بعد ما سمعہ، سننے کے بعد،
سنا بدل دیا، لکھ کر دیا تھا کسی کے پاس، فلاں دوست کے پاس، اس نے اس کو بدل دیا، کیا ہوگا؟ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، جو اس وصیت کو بدلیں گے ان پر بڑا جرم ہوگا، بڑا گناہ ہوگا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سب سنتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ مرنے والے نے وصیت کی، تم نے بھی سنا، اللہ نے بھی سنا، تم نے بدل دیا، اللہ کو تو پتہ ہے کہ اس نے کیا وصیت کی تھی، اس نے لکھ کر دیا، تم نے اس کے پیپر ڈاکیومنٹس بدل دیے۔ اللہ علیم ہے، اللہ جانتا ہے تم نے کیا گل کھلائے ہیں اس کے پیچھے، وارثوں کو کیسا دھوکہ دیا ہے، اللہ سب جانتے ہیں۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، یہ تو ہو گیا بدلنے والے کا قانون، جو بدلیں گا اس پر گناہ۔ وصیت کرنے والے کے بارے میں اگر ڈر ہے ہم کو کہ وہ ظلم کرے گا، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں، اولاد بڑی نافرمان تھی، بڑی ستائی، بڑی تکلیفوں میں ڈالا، سوچ لیا کہ پائی کے واسطے ان کو ترساؤں گا، 1 روپیہ نہیں ملے گا میری وراثت میں، میرے ترکے میں، سب دے دو مدرسے میں۔ ہم کو پتہ ہے کہ چاچا ظلم کریں گے اپنے بچوں پر، اب ایسے وقت میں انہیں اس ظلم سے بھی بچانا ہے۔ ظاہر بات ہے وہ مدرسے میں دیں گے تو ثواب ملے گا، لیکن 1/3 پہ ثواب ملے گا، 2/3 پہ گناہ ملے گا، تو اس گناہ سے انہیں بچانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ فمن خافا، جسے ڈر ہو، من موسن وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنفن زیادتی، او اثمن یا پھر گناہ کا ڈر ہے، تو کیا کرو؟ فاصلح بینہم، بیٹھ کر اصلاح کر دو، جانے تک صبر کر لو، جانے کے بعد میں پھر بٹھاؤ سب کو، ٹھیک ہے چاچا کی ایسی وصیت تھی، ان کی 1/3 میں وصیت قبول ہے، باقی میں کچھ نہیں چلیں گی ان کی وصیت، باقی وارثوں کا حق ہے۔ بہت ساری وصیتیں ایسی ہوتی ہے، لوگ وصیتیں کر کے جاتے ہیں، ناجائز وصیتیں، گناہ کی وصیتیں، ان وصیتوں کا خیال نہیں رکھنا ہے، فاصلح بینہم، ان کی اصلاح کر دینا ہے۔ جس نے اصلاح کر دیا فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العزت بڑے معاف فرمانے والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ تو وصیت بڑا اہم مسئلہ ہے، ہمیں اجنبی انجان کی وصیت کا بھی بڑا پاس و لحاظ ہوتا ہے۔ اجنبی انجان شخص جب وصیت کرتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، جلدی سے جا کر اسے پکڑا، ارے وہ تو آج تو پکڑنے کا بھی دور نہیں ہے، آج تو ویڈیو بنانے کا دور ہے۔ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اب اس کے آخری لمحات کی ویڈیو بن رہی ہے، اس کے دم اکھڑنے کی ویڈیو، اس کی سکرات کے عالم کی ویڈیو، کیوں ہاتھ لگائیں گے تو مصیبت کون گلے میں لے، کون جائے، کون چکر کرے، سب ساری چیزیں۔ نوجوانوں کی غیرت بالکل فوت ہو گئی ہے، مر گئی ہے، مردہ ہو گئی ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب نوجوان یہ نہیں دیکھتا تھا کہ مرنے والا کون ہے، اپنی جان پر کھیل کر اسے بچاتا تھا۔ ہمارے بچپن میں نصاب کی اردو کی کتابوں میں واقعات آتے تھے، آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا، واقعات آتے تھے کہ فلاں بچے نے ٹرین میں سے گر رہی بچی کو بچا لیا، فلاں بچے نے ایک تیراکی میں تالاب میں گرتے ڈوبتے بچے کو بچا لیا، اس پر تعریفیں ہوتی تھی۔ ایسے واقعات نصاب کے اندر ڈالے جاتے تھے۔ آج تو ساری نکمی اور نامردی قوم ہو گئی ہے کہ ویڈیو بنا رہی ہے، مرنے دے رہی ہے اس کو۔ اسے جا کر اس کی وصیت سننا اور اس کی وصیت کو پورا کرنا، یہ ہمارا حق ہے، ذمہ داری ہے۔ جب امت پر یہ ذمہ داری ایک عام اجنبی کی وصیت کی ہے تو ہم سب کے آپ کے محبوب تاجدار مدینہ، حبیب کبریا، ختم الانبیاء، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے کیا کہنے، لہٰذا آقا کی وصیت کو جاننا، ساری امت پر جو آپ نے وصیت ڈالی ہے اسے پڑھنا، اسے ادا کرنے کی کوشش و فکر کرنا، یہ انتہائی اہم ترین وظیفہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے جامع ترین مضامین اور نظام اسلامی میں اسلامی مملکت و سلطنت کے قوانین کی جامعیت، اس کی اہمیت اور افادیت کا احساس اور شعور ہمیں عطا فرمائیں۔ جب ہمیں اس کا شعور عطا ہو جائیں گا تو پھر مزہ آئے گا، پھر انتظار ہوگا، اللہ قصاص کا دور واپس لائیے۔ آج بہت قتل عام ہو رہا ہے، ایک کو جمعہ کے بعد ذبح کیا مزے ہو جائیں گے، پھر تو 6 مہینے تک قاتل کا ہاتھ کانپ رہا ہوگا۔ تو جب ہمیں اس کی افادیت کا پتہ ہوگا تو پھر ہم دعا کریں گے، پھر ہم تمنا کریں گے، پیاس لگیں گی تو بارش بھی آئیں گی۔ ہمیں پیاس ہی نہیں ہے، اللہ دے ہی نہیں رہا ہے، پھر چل رہا ہے ظلم کا دور ہی دور۔ اللہ رب العزت ہم سب کو وہ حسین ساعتیں، وہ امن کا نظام، وہ سلامتی اور خیر کی ہوائیں
ان آنکھوں سے بھی دکھا دے، ان کانوں سے بھی سنا دے۔ ان آنکھوں نے ظلم کا دور دیکھا ہے، اسے امن کا دور بھی دکھا دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی یہ سعادت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔